اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ پروردگار عالم سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے 18 ذی الحجہ کے موقع سے جب رسول خدا نے مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو قرآن مجید کی یہ آیت آئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ دیکھو آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، تو اب کافروں سے تم مت ڈرو، واخشون، اور اگر تمہیں ڈرنا ہے تو خدا کی ذات سے ڈرو۔ اور اس کے بعد سے الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تمام ہو گئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، آیات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں، اور مشہور عیدوں میں سے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہاں تک کہ روز جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر عید اکبر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے 18 ذی الحجہ، تو 18 ذی الحجہ عید اکبر ہے۔ کیوں عید اکبر ہے؟ اس لیے کہ چار خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے؟ کافر مایوس ہو گئے، تو اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دین کامل ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، تو چار خوشخبری پایا جاتا ہے۔ تو 18 ذی الحجہ کو ہمیں چاہیے کہ ہم جشن منائیں، خوشیاں منائیں۔ اس دن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ مومنین روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کا بے حد زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ جو افطار کرائے تو کہا یہ جاتا ہے، روایتوں میں یہ ہے کہ گویا کہ اس نے فعام کو افطار کروایا۔ کسی نے پوچھا مولا یہ فعام کیا ہے؟ تو کہا فعام یہ ہے کہ اس نے افطار کروایا 1,00,000 انبیاء کو، اور 1,00,000 صدیقین کو، اور 1,00,000 صالحین کو۔ تو غدیر کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے ثواب کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اگر اس کے افطار کا مرتبہ یہ ہے کہ گویا کہ اس نے فعام کو افطار کروایا، تو روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہوگا، کیا اجر ہوگا؟ تو عید غدیر کے دن کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھیں، اور غسل ضرور کریں۔ غسل کب کریں؟ زوال سے پون گھنٹہ پہلے غسل کریں، غسل غدیر کی نیت سے غسل کریں، اور پھر 2 رکعت نماز ہے، صبح کی طرح پڑھی جاتی ہے۔ بس اس میں جو چیزیں الگ ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ہے، اور 10 دفعہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا ہے، پھر رکوع اور سجود، اور دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے انجام دینا ہے، یعنی سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت 10 دفعہ، اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت۔ مفاتیح الجنان میں مفصل اعمال ہیں، اور اس میں وہ دعا بھی ہے کہ ایک برادر مومن دوسرے برادر مومن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور اپنا بھائی بنائے، اور اس دن جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو یہ کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام۔ تو میں توصیہ کروں گا کہ ان اعمال کو 18 ذی الحجہ کے موقع پر بجا لائیں، اور زوال سے پہلے اس طریقے سے اعمال انجام دیں کہ ظہرین کی نماز اول وقت پڑھیں۔
وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.